میرا نام محمد ارشد ہے اور جامعہ احمدیہ میں ارشد نام کے اور بھی مربی تھے، اس لیے انہوں نے تھوڑا ڈیفرنس کرنے کے لیے انہوں نے کہا اپنا تخلص رکھ لیں، تو میں نے اپنا تخلص اعجاز رکھا تھا، اور اس طرح پورا نام جو ہے محمد ارشد اعجاز. اور میرے والد صاحب کا نام محمد اشرف تھا، اور میرے دادا جان عبد المنان ان کا نام تھا، اور میرے پردادا محمد رمضان ولد خیر دین جنہوں نے مرزا غلام احمد قادیانی کی بیعت کی تھی، وہ سیکھواں نامی گاؤں کے رہنے والے تھے جو قادیان کے قریب ہی ہے. یہ میرا مختصر تعارف ہے خاندانی حوالے سے کہ کس طرح ہمارے خاندان میں قادیانیت آئی. کہ میرے پردادا محمد رمضان ولد خیر دین جو سیکھواں کے رہنے والے تھے، انہوں نے وہ اس وقت زندہ تھے جب مرزا غلام قادیانی نے دعویٰ امام مہدی ہونے کا اور مسیح موعود ہونے کا کیا تھا، تو انہوں نے اس کی فیس ٹو فیس اس سے ملاقات کی اور اس کی بیعت کی تھی. یعنی ارشد بھائی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ نظام احمدیت کی اصطلاحات کے مطابق آپ کے جو پردادا تھے وہ مرزا غلام قادیانی کے کوٹ اینڈ کوٹ صحابی تھے؟ جی نوز باللہ سے کہنا تو نہیں چاہیے، لیکن جو وہ ان کی ٹرمینالوجی میں وہ ان کو صحابی کہتے تھے. اس نے خود بھی کہا ہے کہ صحابہ سے ملا جب مجھ کو پایا. یہ اس کے ایک شعر کا مصرع بھی ہے کہ جس نے مجھے دیکھ لیا ایمان کی حالت میں تو وہ گویا صحابہ سے مل گیا. اچھا. اور ارشد بھائی اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نہ صرف یہ کہ آپ خود پیدائشی احمدی یا قادیانی تھے، بلکہ آپ پردادا، دادا، آپ کے والد، اس کے بعد آپ، یعنی آپ 4 نسلوں سے قادیانی تھے. ٹھیک ہے جی، ایسی بات ہوئی نا؟ جی بالکل ایسے ہی ہے. اور اس کے علاوہ ایک صحابی سے بات نکلی تو اس حوالے سے بھی ایک اہمیت والی بات میں آپ کو بتا دوں کہ جو مرزا غلام قادیانی کے 2 جن کو صحابی جن کو وہ کہتے تھے، ان سے ہماری ملاقات ہو چکی ہے، اور اس لحاظ سے ہم کہنے کے قابل بھی ہیں. اچھا شیخ صاحب، یہاں سے نا مجھے ایک بات ارشد بھائی آپ کے اجازت سے ایک بات میرے شیخ صاحب آ گئی کہ یہی وہ مسئلہ ہے کہ جو مسلمانوں نے اٹھایا کہ دیکھیں آپ اصطلاحات وہ استعمال کر رہے ہیں جو ہمارے دین کی اصطلاحات ہیں، یہ ایک عام آدمی کو کنفیوز کرتی ہے. دیکھیں اب ایک مسلمان جب کہتے ہیں صحابی، اب صحابی کے لغوی معنی تو کئی ہو سکتے ہیں، لیکن اس کا مطلب ایک ہی ہوگا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے حالت ایمان میں مستفید ہونے والا، اور حالت ایمان پہ جس کا خاتمہ ہوا. اب یہ وہ صحابی کی انڈرسٹینڈنگ ہے جو امت کے اندر پائی جاتی ہے. تو جب انہوں نے صحابی ام المومنین معاذ اللہ مرزا غلام قادیانی کی بیویوں کو کہہ دیا، اور اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، اللہ تعالیٰ خود ان سے نپٹے، وہ ام المومنین تو کہنا دور کی بات ہے، نصرت جہاں بیگم کو معاذ اللہ سیدہ عائشہ سے نسبت دینی شروع کر دی. ٹھیک ہے، تو یہ سارے کام وہ تھے کیونکہ لوگوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جو حکومتی لیول پہ جا کے جو اقدامات ہوئے ان کا کچھ پس منظر تھا. ایک عام آدمی کو ان اصطلاحات کی وجہ سے کنفیوز کیا جا رہا تھا. خیر انشاءاللہ وہ تو ہمارا آج کا ٹاپک نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ آپ یہ بتائیں ارشد بھائی کہ جب آپ نوجوان تھے، آپ نے اپنا ہائی اسکول وغیرہ کمپلیٹ کیا، تو اس کے بعد پھر آپ کیا باقاعدہ ان کے مدارس کی جو تعلیم کا نظام ہے جامعہ احمدیہ کا، اس طرف چلے گئے؟ جب ہم جامعہ احمدیہ ربا میں پڑھتے تھے تو مولوی محمد حسین صاحب سبز پگڑی والے مشہور تھے، تو ان کو باقاعدہ لاہور سے بلوایا جاتا تھا، اور جامعہ کے اسٹوڈنٹس کو ان سے ملوایا جاتا تھا کہ یہ حضرت مسیح موعود کے صحابی ہیں اور آپ ان سے مصافحہ کرو، ان سے ملاقات کرو، اس طرح آپ تابعی بن جاؤ گے. تو ان سے 2-3 دفعہ ملاقات بھی ہوئی. ایک دفعہ ہم پورا گروپ لاہور میں ان کے رہائش گاہ پہ بھی گئے، میری بلکہ تصویر بھی ان کے ساتھ ہے. بالکل یہی ٹرم یوز کرتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی بھی قادیانی بچے سے پوچھیں گے کہ پہلے خلیفہ کا نام بتاؤ تو وہ کہے گا حکیم نور الدین. دوسرے خلیفہ کا نام بتاؤ، مرزا بشیر الدین محمود احمد. حالانکہ کسی مسلمان کے بچے سے پوچھیں گے تو اس سے پوچھیں گے کہ آپ پہلے خلیفہ کا نام بتاؤ تو وہ کہے گا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ. یعنی بالکل انہوں نے اس کے پیرالل یہ جو ٹرمنالوجی یوز کی ہے اس کا اثر یہ نئی نسل پہ ہو رہا ہے کہ وہ پہلے خلیفہ کا نام حضرت ابو بکر صدیق بتانے کی بجائے حکیم نور الدین بتاتے ہیں، کیونکہ یہ ان کی تعلیم کا اثر ہے. تعلیم کا اثر نہیں ہے، سوری امتیاز بھائی، یہ تعلیم کا اثر نہیں ہے، یہ باقاعدہ ایک پلاننگ ہے. میں آپ سے عرض کر دوں مطلب آئی بین ویری ڈیپلی ود دیم، اور اس وقت میں آپ کو یہ بھی کہہ سکتا ہوں ان لوگوں کو باقاعدہ طور پہ کہ جو یہ صحابی تابعی کہتے ہیں، اس وقت 2 تابعی آپ سے مخاطب ہیں. جی مطلب میرے والد ہوئے، میرے والد کے ماموں ہوئے، مطلب جو خدمت ہے وہ صحابہ 313 میں سے وہ لوگ اس وقت 2 ان کے صحابہ تابعی بات کر رہے ہیں ان سے. یہ ایک باقاعدہ سازش ہے اسلام کے خلاف. امتیاز یہ آپ کو غور سے سننی ہوگی بات. دس از اے کنسپائریسی اگینسٹ اسلام. وہ کیسے؟ وہ اس طرح سے کہ پچھلے دنوں میں آپ کو گزشتہ سال سے مسرور میاں نے باقاعدہ پلاننگ کے تحت صحابہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اپنے ہر خطبے میں کرنا شروع کیا. ارشد کو شاید یاد ہو اس چیز کا. پھر اس کے پہلے اس نے غلام قادیانی کے صحابہ کا ذکر کرتے تھے. اب یہ تاریخ اسلام صحابہ کی زبانی جو لکھ رہے ہیں، جو تیار کی جا رہی ہے ان کے اپنے نوجوانوں کے لیے، اب اس کے لیے جو مستند مانی جائے گی، جو صحیح سمجھی جائے گی، جو بشیر احمد ایم اے نے کہا،
جو مرزا بشیر الدین محمود نے کہا, جو ان کے فلاں کسی اور بندے نے بڑے نے کہا, تو یہ لے کے چل رہے ہیں اس سے. یہ باقاعدہ ایک پلاننگ, ایک سازش ہے, کنسپائریسی ہے اسلام کے خلاف. اینڈ مسلم ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دس. وہ مطلب اگنور کر رہے ہیں کہ اچھا کوئی بات نہیں ہے. ٹو بی آنیسٹ, دے آر ری رائٹنگ دا اسلامک ہسٹری. جی بالکل, یہ اس کو اس کی سینسٹیوٹی کو سمجھنا چاہیے مسلمانوں کو کہ یہ کتنا سینسٹیو ایشو ہے. اور اسی حوالے سے میں چھوٹی سی بات عرض کروں کہ ایک دفعہ میں اس وقت مربی تھا اور دارالضیافت میں ہم بیٹھے ہوئے تھے, تو ایک آدمی عام سادہ لو مسلمان کو لے کے آیا ہوا تھا. وہاں پہ وہ تعارف اس طرح کروا رہا تھا, تصویریں لگی ہوئی تھیں, تو کہتا یہ جو سب سے اوپر تصویر لگی ہے یہ تو حضرت مسیح موعود ہیں اور امام مہدی ہیں, اور یہ پہلے جو ہیں یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح ہیں, اور ان کا نام حکیم نور الدین ہے. اور دوسرے جو ہیں وہ حضرت عمر کی طرح ہیں, اور حضرت عمر پہ قاتلانہ حملہ ہوا تھا تو وہ شہید ہو گئے تھے. ان پہ قاتلانہ حملہ ہوا تھا تو یہ اللہ کے فضل سے بچ گئے تھے, اس لیے ان کو فضل عمر بھی کہتے ہیں. اور تیسرے جو ہے نا یہ حضرت عثمان کی طرح ہے, مرزا ناصر احمد, یہ بڑے دھیمے مزاج کے تھے, بڑی ٹھنڈی طبیعت کے تھے. تو اس طرح اس نے مثالیں دی. اور پھر کہتا ہے یہ جو ہمارے موجودہ حضرت صاحب ہیں, اس وقت مرزا طاہر تھے, چوتھے خلیفہ تھے, تو کہتا ہے کہ یہ بہت بہادر ہیں, بہت دلیر ہیں, اور بڑا اللہ نے ان کو علم دیا ہے, یہ حضرت علی کی طرح ہیں. تو مجھ سے رہا نہ گیا, حالانکہ میں اس وقت آن ڈیوٹی مربی تھا. میں نے کہا کہ اب اس سے آگے بھی ذرا چلو, یہ تو 4 ہو گئے نا, پھر 5واں کون ہوگا, 6واں کون ہوگا, اور پھر یزید ان میں سے کون ہوگا. تو جب میں نے یہ کہا تو وہ نا اس نے غصے سے میری طرف دیکھا, کہتا آپ احمدی ہو؟ تو میں نے کہا میں احمدی, صرف احمدی نہیں ہوں, میں احمدیوں کا مربی ہوں. اچھا آپ مربی صاحب ہیں؟ وہ دراصل آپ کے پاس تو زیادہ علم ہوتا ہے. میں نے کہا یہ جو تم باتیں بتا رہے ہو یہ کون سی کتاب میں لکھی ہوئی ہیں, کہاں سے تم نے یہ باتیں کی ہیں؟ تو انہیں بڑا وہ پریشان سا ہوا اور پھر اس نے اس ٹاپک کو چھوڑ دیا. اچھا ارشد انشاءاللہ اس بات پہ میں دوبارہ پھر واپس آؤں گا, چونکہ یہ آپ نے بہت ایک اہم بات کی ہے, جو کہ اس سے مجھے لگتا یہ ہے کہ آپ کے اندر وہ جو ایک نا غیرت کا ایک عنصر جو باقی رہا نا, تو مجھے لگتا ہے ابھی آپ کی یہ بات سننے کے بعد کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول کر لیا اور آپ کو بالآخر اس اندھیرے سے نکال دیا. ورنہ شیخ صاحب اور آپ تو میرے سے بہتر ان باتوں کو جانتے ہیں کہ ان کے اندر جا کے تو انسان ایسا اندھا ہو جاتا ہے کہ انسان کو حق دکھائی دیتے ہی نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں وہ ایک, اب کیا اس کا نام بھی میں تو نہیں لینا چاہتا, وہ ان کا ایک مطلب قادیانی, وہ قادیانیوں کا ایک وہ جو انگلش چینل کے اوپر وہ شیخ صاحب بھی جانتے ہیں, آپ بھی جانتے ہیں بہت, وہ حضرت احمد علیہ السلام, حضرت احمد علیہ السلام معاذ اللہ. یعنی کہ اس آدمی کو میں نے لائیو اسٹریم میں کہا, میں نے کہا خدا کے بندے یہ تو تمہاری عقل جانتی اور مانتی ہے کہ مرزا غلام قادیانی اور محمد ابن عبداللہ یہ 2 انسان ہیں علیحدہ. اب تم دونوں کو احمد کہہ رہے ہو, دونوں کو نبی کہہ رہے ہو, اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ تمہارے مذہب کے اندر 2 نبی ہیں احمد کے نام سے. اللہ کی قسم وہ کہتا ہاں بالکل ہے, یہ ہمارے پاس ریکارڈ پہ موجود ہے. آپ اندازہ کریں کہ ایک مسلمان جتنا بھی گر جائے نا, خدا کی قسم اس کا ضمیر کبھی گوارا نہیں کرتا کہ بطور نبی محمد و احمد بطور نبی وہ کسی انسان کے بارے میں بھلے وہ کتنے بڑا کوئی ولی کیوں نہ ہو وہ سوچ نہیں سکتا. میں نے اس لیے بات ارشد بھائی نے کی ہے کہ وہ مجھے لگتا ہے کہ آپ کے اندر یہ غیرت کی کچھ باتیں تھیں جو الٹیمیٹلی آپ کے حق پہ آنے کا ایک سبب اللہ نے بنا دی, ورنہ ادھر تو جا کے بندہ اتنا اندھا ہو جاتا ہے. بالکل 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 ایسی بات ہے. اور جس کا بھی آپ حوالہ دے رہے ہیں اس کو صحیح طریقے سے بولنا بھی نہیں آتا, اور وہ اس کی باتیں سن کے ہنسی بھی آتی ہے اور غصہ بھی آتا ہے. چلیں ارشد بھائی آپ ذرا بتائیں جناب کہ جب آپ پھر جامعہ کے باقاعدہ تعلیمی نظام کا حصہ بنے, یہ کس سال میں تھا, اس کے بعد تھوڑا بتائیں انشاءاللہ اس کے بارے میں. جی میں نے 92 میں میٹرک کیا تھا ود سائنس گجرانوالہ شہر سے, اور وہاں کے جو مربی صاحب تھے مرزا ناصر محمود ان کا نام تھا, وہ اسپین میں بھی رہے ہیں مربی, اور ہمارے گجرانوالہ شہر کے مربی تھے. اور جب دارالذکر لاہور میں 2008 میں جب حملہ ہوا ہے تو اس وقت جمعہ پڑھا رہے تھے مرزا ناصر محمود. تو انہوں نے مجھے, وہ یہ کوئی مرزا فیملی سے نہیں ہے لیکن ویسے مرزا کاسٹ ہے ان کی, تو انہوں نے مجھے ترغیب دلائی کہ آپ ماشاءاللہ بڑے ہونہار ہو, اور مجلس اطفال الاحمدیہ کے پروگراموں میں آپ کو انعامات بھی کافی ملتے ہیں, تو آپ ایسے کرو کہ زندگی وقف کر کے نا جامعہ احمدیہ میں داخل ہو جاؤ. تو میں نے کہا مجھے تو اس کا نہیں پتا کہ کس طرح کیا اس کا پروسیجر ہے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہ معاہدہ وقف زندگی کا ایک فارم ہوتا ہے, وہ فل کرنا ہے, تو آپ کر کے تو پھر جب آپ کو انٹرویو کے لیے بلائیں گے تو آپ نے وہاں پہ چلے جانا ہے. تو اس طرح ہم وہاں 92 میں انٹرویو کے لیے گئے, تو تقریباً 150 لڑکا تھا, 150 سے زیادہ ہی تھے بلکہ. تو ان میں سے 60 جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ سلیکٹ ہوئے تھے, یعنی ان کو ایڈمیشن ملا تھا. اس کا ایک پروسیجر ہوتا ہے, میڈیکل کلیئر ہونا اور میٹرک کم از کم فرسٹ ڈویژن پاس ہونا, اور زبانی اور تحریری جو انٹرویو ہے اس میں پاس ہونا ضروری ہے, اس کے بعد پھر ایڈمیشن ہوتا ہے. تو پھر میرا 92 میں ایڈمیشن ہوا تھا جامعہ میں, اور 97 میں نے جامعہ پاس کیا تھا. یعنی ان کے وہ جو 2 ڈگریز ہیں مبشر اور شاہد, اس میں سے آپ مبشر والے میں تھے؟ جی جی, مبشر کا جو ہے نا یہ 5 سال کا کورس ہوتا ہے اور شاہد کا 7 سال کا, تو میں نے درجہ مبشر کا کورس کیا تھا. اچھا, اس کے بعد پھر آپ کو کہیں پہ تعینات کیا گیا اسی ڈیوٹی, مربی کی ڈیوٹی کے لیے؟ جی, میری سب سے پہلی ڈیوٹی ڈسٹرکٹ سرگودا میں ایک بہت بڑی جماعت ہے, چک منگلہ کے نام سے مشہور ہے, اس کو منی ربوہ بھی کہتے ہیں, اور اسلم شاد منگلہ صاحب وہاں کے رہنے والے تھے جو پرائیویٹ سیکٹری رہے ہیں.
اب تو فوت ہو چکے ہیں. تو میں جب ادھر 2 سال رہا ہوں, سب سے پہلی اپوائنٹمنٹ میری چک منگلہ میں تھی, اور چک منگلہ میں کافی پڑھے لکھے لوگ یعنی ان کے جماعتی حوالے سے تھے, لیکن الحمدللہ میں نے وہاں 2 سال کام کیا, جمعے پڑھائے. اور صرف چک منگلہ ہی نہیں تھا, جہاں بھی یہ مربی اپوائنٹ کرتے ہیں اس کا ایک پورا حلقہ ہوتا ہے. تو میرے حلقے میں 5-6 اور بھی جماعتیں تھیں جو اس کے قریب کے جو دیہات تھے وہ بھی میرے حلقہ میں تھے. اور اس کے بعد 99 میں یعنی 2 سال کے بعد 97 سے 99 تک میں ادھر رہا ہوں. تو پھر میری اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے تخت ہزارہ میں, وہ بھی ڈسٹرکٹ سرگودا میں ہی ہے. تو وہاں پھر 10 نومبر سن 2000 کی بات ہے, جمعہ کا دن تھا. تو وہاں ہماری جو بیت الذکر ہے اس پہ حملہ ہو گیا, جلوس آیا. اس کے نتیجے میں 5 قادیانی جاں بحق ہو گئے موقع پہ, اور کچھ زخمی ہوئے, ان کا مولوی بھی زخمی ہوا. تو وہاں وہ انہوں نے بھی ان کے خلاف پرچہ دیا, اور انہوں نے بھی کراس ورشن میں میرا بھی نام دے دیا. اس سلسلے میں پھر میں 5 سال جیل میں رہا, اور جیل سے رہائی کے بعد پھر میری جڑاوالا شہر میں ڈیوٹی لگی. ٹھیک ہے, اور دوران قید یعنی جیل میں رہتے ہوئے میں نے اسٹڈی کی تھی, کمپیریٹیولی اسٹڈی کی, جس کے نتیجے میں بھائی انشاءاللہ نا بالکل مجھے آپ کے ساتھ ابھی کافی باتیں کرنی, آپ کی جامعہ احمدیہ کے تعلیم کے دوران جو معاملات تھے اس پہ بھی, اور انشاءاللہ جیسے بھی آپ اپنی کہانی کی لوگوں کو بتائیں گے کہ کیسے آپ کا سفر شروع ہوا اسلام کی طرف. اس سے پہلے ایک بات اگر آپ بتانا چاہیں ارشد بھائی, یہ بتائیں کہ بطور مربی جب کسی کو تعینات کیا جاتا ہے تو اس کی کیا مراعات یا سیلری پیکیج یا دیگر کیا سہولیات ان کو دی جاتی ہیں؟ جی یہ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جس جماعت میں بھی اس کی تعیناتی ہوتی ہے وہاں پہ مربی ہاؤس کا ہونا ضروری ہے. یعنی مسجد سے الگ اس کی رہائش گاہ ہو, یا بعض جگہیں ایسی بھی ہیں جہاں مسجد کے اوپر دوسرے پورشن پہ مربی ہاؤس بنے ہوئے ہیں یا الگ تھوڑے فاصلے پہ بنے ہوتے ہیں. تو سب سے پہلے یہ ہے کہ کوئی بھی جماعت جب ڈیمانڈ کرتی ہے مرکز سے, یعنی جناب نگر سے, وہ کہتے ہیں کہ ہمیں مربی چاہیے, تو وہ کہتے ہیں کہ پہلے آپ کے پاس مربی ہاؤس کا انتظام ہے. اول تو ان کے ریکارڈ میں ہوتا ہے, مطلب کہ مربی ہاؤس یعنی کہ رہائش فری ہوتی ہے, اور اس کا جو بل ہوتا ہے, یوٹیلٹی بلز ہوتے ہیں جو بھی, وہ مقامی جماعت نے ہی پے کرنے ہوتے ہیں. مطلب مربی صاحب اگر ادھر رہ رہے ہیں تو انہوں نے بل نہیں دینا. اور جو ہماری تنخواہ ہوتی ہے وہ صدر انجمن احمدیہ میں خزانے میں ہوتی ہے, وہاں سے ہم آ کے بھی لے سکتے ہیں. تقریباً ہر مہینے میٹنگ ہوتی ہے, اجلاس ہوتا ہے, نہیں تو آپ مطلب کسی کے ذریعے بھی چیک جو ہوتا ہے وہ دے کے لے سکتے ہیں. یہ انہوں نے خزانے کی ایک چیک بک بھی بنائی ہوئی تھی, ابھی بھی میرے پاس پڑی ہوئی ہے, اس میں کچھ چیک بھی خالی موجود ہیں. تو جو آپ کو آخری سیلری ملی 2004-05 کے جب عرصے کی آپ بات کریں وہ کتنی تھی؟ مجھے اب صحیح طرح سے تو یاد نہیں, لیکن 7-8 ہزار کے قریب تھی. اور اس کے علاوہ جب ہم ٹریول کرتے تھے, کسی دوسری جماعت میں جاتے تھے, تو اس کے لیے ٹی اے اس کو کہتے ہیں, یعنی کہ ٹریولنگ الاؤنس, ٹی اے اور ڈی اے ڈیلی الاؤنس, یعنی اس دن کا کھانے پینے کا خرچہ اور سفر کا خرچہ. اور اس کے علاوہ جب گرما سرما الاؤنس ہوتا ہے کہ جب سردیاں آتی ہیں تو اس میں بھی تنخواہ سے کچھ دے دیتے ہیں اضافی, کہ یہ سردیوں کے لیے آپ کپڑے بنوا لیں یا گرمیوں میں گندم خرید لیں. تو اسی طرح پھر وہ ایک بن جاتا ہے, کارڈ بناتے ہیں, ویلفیئر کارڈ, اس میں ان کا میڈیکل فری ہوتا ہے. اگر فضل عمر سے کروا لیں تو پھر بھی وہ کارڈ چل جاتا ہے. اگر باہر کسی جماعت سے کرواتے ہیں تو اس کے بل وہ آ کے دفتر سے, یعنی ان کو پیسے مل جاتے ہیں اس کے. یہاں پہ میں ایک چیز ایڈ کروں گا بھائی. جی جی جی. میں ضروری نہیں کہ ارشد بھی وہ کام کرتا رہا ہو. یہ جو ٹی اے کی بات انہوں نے کی ہے نا, اور باقی دوسری چیزیں, جو مربی ہیں نا, ان کو مقامی لوکل جو جماعت ہوتی ہے اس کے جو صاحب ہوتے ہیں نا, تو بعض لوگ ہوتے ہیں جن کو یہ بڑا ہوتا ہے کہ ہم مربی صاحب کے ساتھ جی ایسے تعلقات ہیں, اچھا ہے, وہ اپنی کنوینس ہوئی یا ان کا خرچہ ورچہ اٹھا لیتے ہیں, مطلب سارا لے جاتے ہیں, کھلاتے پلاتے سارے خرچے. اور جو مربی ہوتا ہے وہ اپنا خرچے کا جو بل ہے نا وہ داخل کرتا ہے, ڈبل لے لیتا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک, سمجھ گیا. اب آپ اندازہ کریں, میں ارشد سوری میں آپ کی طرف نہیں اشارہ کر رہا, لیکن میں جانتا ہوں ان لوگوں کو بھی, اور اگر کسی کو ہو چیلنج کسی نے کرنا ہو تو بالکل بڑی خوشی سے کر سکتا ہے, میں نام دے دوں گا. اب وہ ہوتا کیا ہے کہ آپ ممبر رسول پہ کھڑے ہو کے دیانت کا, امانت کا, سچائی کا درس دے رہے ہیں, اور اسی وقت آپ کی جیب کے اندر بے ایمانی کا, بددیانتی کا مال آپ کے سینے سے لگا ہوا ہے. مطلب یہاں سے اندازہ کریں کہ جب یہ مسلمانوں کو تانا دیتے, جب یہ بات دوسروں کی طرف ایک انگلی اٹھاتے ہیں تو 4 انگلیاں ان کی اپنی طرف اٹھتی ہیں. بالکل ایسے ہی, یہ چیز مطلب اس سے واقف ہوگا ارشد اس چیز سے.